بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کھیل کے میدانوں سے ایک طوفانی خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی خواتین کی کرکٹ ٹیم جو کہ آج کل برطانیہ کے دورہ پر ہے، تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل دونوں ٹیموں کے مابین کھیلا جانا تھا لیسسٹر کے مقام پر۔ اطلاع ملی کہ جس ہوٹل میں نیوزی لینڈ کی خواتین کی ٹیم مقیم ہے وہاں پر بم نصب کیا گیا ہے اور ہوٹل کو اڑانے کی پلان مکمل طور پر موجود ہے۔ اطلاع ملی خواتین کی کرکٹ ٹیم میں کھلبلی مچی اور ان کے آفیشلز بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ سوموار کو جو نیٹ پریکٹس تھی وہ ملتوی کر دی خواتین کی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے، اور برطانوی حکام نے پھر اس کے بعد اپنی الرٹس بلوا لیں، انہوں نے انٹیلیجنس کی ٹیمیں بلوا لیں، انہوں نے اسکواڈ بلوا لیے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کو۔ اور جناب یہ برطانوی حکام نے تصدیق کی ہے کہ جو انگلینڈ کا کرکٹ بورڈ ہے اس کو یہ تھریٹ موصول ہوئی تھی ای میل کے ذریعے سے کہ نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم خواتین کی آپ کے ملک کے دورے پر آئی ہوئی ہے اس کے ہوٹل میں بم نصب کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پلان بھی موجود ہے کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جائے گی اپنے ملک میں تو ان کے جہاز میں بھی بم نصب ہو سکتا ہے۔ برطانوی حکام نے اس پر تصدیق کی، تحقیق کی، تمام ذرائع سے چیک کیا، اور جناب پھر طے یہ ہوا کہ یہ سیکورٹی تھریٹ جو جاری ہوا تھا بے بنیاد تھا، اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ تو جناب اب آخری اطلاع کھیل کے میدانوں سے یہ آئی ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم جو خواتین کی ہیں ان کے مابین تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا جائے گا۔ میچ منسوخ نہیں ہوا، میچ ملتوی نہیں ہوا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے مردوں کی ٹیم کے برعکس فیصلہ کیا ہے کہ وہ کھیلیں گی، کوئی دورہ ملتوی نہیں ہوا، کوئی راتوں رات سارا شیڈول جو ہے اس کی بساط نہیں لپیٹی گئی۔ ناظرین، یہ وہ دوہرا معیار ہے جو یورپ پاکستان کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا کہ 6 دن سے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو تھی موجود تھی، نیٹ پریکٹس کر رہی تھی، انجوائے کر رہی تھی، اور اس کو جو سیکورٹی پروٹوکول تھا وہ سربراہان مملکت سے بڑھ کر دیا گیا تھا، جس کی کئی لیئرز تھیں۔ انہوں نے انجوائے کیا، سیلفیز لیں اپنی سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ، لیکن اچانک رات کے 3 بجے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو اطلاع دی کہ جناب ہمیں سیکورٹی تھریٹ مل گیا ہے، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اور ذرائع پوچھے پاکستان کی ایجنسیوں نے، اداروں نے، کوئی ذرائع نہیں بتایا کرکٹ بورڈ جو تھا نیوزی لینڈ کا، بس جناب فٹافٹ سامان باندھا، بستر لپیٹے اور چلے گئے۔ اور اس کو بنیاد بنا کر انگلینڈ نے بھی، جس کی ٹیم شیڈول تھی، اس نے بھی جناب آج اعلان کر دیا کہ اس کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ آج دیکھیں کیسا تماشا ہے کہ نیوزی لینڈ کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کو تھریٹ ملتا ہے کہ باقاعدہ جی آپ کے ہوٹل میں بم نصب کیا گیا ہے ای میل کے ذریعے سے، اور جہاز میں بم لگانے کی اطلاع بھی ملتی ہے، لیکن اتنی سنگین خبروں کے باوجود دورہ ملتوی نہیں ہوتا۔ تو آج دنیا جان چکی ہے، دورہ معیار ہے ان کا، یورپ والوں کا پاکستان کی نسبت، یہ تعصب بھی ہے۔ اور اب کڑیاں ملائی جا رہی ہیں کہ پاکستان نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو راتوں رات واپس بلوانا، جو ایک نیا اتحاد ہے آسٹریلیا کا، انگلینڈ کا اور امریکہ کا، اس کا شاخسانہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب برطانیہ نے جو دورہ ملتوی کر دیا، اس سے بھی ثابت ہو گیا ایک گریٹر گیم ہے، ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے جو کھیل کے میدانوں کی آڑ میں بھی کھیلی جاتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، مایوس نہ ہوں، پاکستان کے ساتھ جو برا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم برطانیہ میں کھیلنے گئی ہوئی ہے خواتین کی، اس کو سنگین الرٹس ملے کہ جناب آپ کے ہوٹل میں بم بھی نصب ہے، آپ کے جہاز میں بھی نصب ہوگا، لیکن دورہ ملتوی نہیں ہوا، کینسل بھی نہیں ہوا، تیسرا میچ بھی کھیلا جائے گا۔ یہ دورے معیار ہیں اور اب یہ نہیں چلیں گے۔ میں پاکستانیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امید کا دامن مت چھوڑیں، پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ قائم دائم رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے بھی ہمارے کھیل کے میدان ویران کرنے کی سازش کی تھی، لیکن ہماری ٹیم نے باہر جا کر بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ اس بار بھی ہم کم بیک کریں گے۔ پازیٹیو سائن یہ ہے، پوری دنیا کے نامی گرامی کرکٹرز، ویون رچرڈ، ڈیرن سیمی، کرس گیل، یہ سارے کہہ اٹھے ہیں پاکستان محفوظ ملک ہے، پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور بلکہ ڈیرن سیمی نے تو یہ تک کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں خوف ہے، اب پاکستان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کہاں کھائیں، اتنا پرامن ملک ہے۔ اور آج ویسے بھی امن کا عالمی دن ہے، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا وطن پاکستان الحمدللہ امن کا گہوارہ ہے، رونقیں لوٹیں گی، کرکٹ کے میدان بھی آباد ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہماری ٹیم اپنا لوہا منوائے گی۔ بہت شکریہ۔